سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ سود حرام ہے، عقلاً بھی حرام ہے، نقلاً بھی حرام ہے۔ اور دنیا کے بڑے مذاہب جو اسلام آخری پیغام ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہے اللہ کا آخری پیغام، انہوں نے تو احل اللہ البیع وحرم الربا صاف صاف فرما دیا۔ اور اس سے پہلے جو دنیا میں عیسائی دنیا ہے وہ بھی کیتھولک والے، وہ بھی حرمت سود کے عیسائی دنیا بھی قائل تھی۔ یہ تو یہودی ساہوکاروں نے، جس کو بھی اللہ نے منع کیے تھے قد نہوا عنہ، لیکن وہ اپنے سازش سے باز نہیں آتے، اور مسلمان دنیا کو جب بھی قوت حاصل ہوتے تو ان پر رحم ان کو نظر آتا ہے۔ اسپین میں جب مسلمانوں کی قوت تھی تو انہوں نے ان یہودیوں کو وہاں پناہ دی تھی، عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر وہاں بیٹھے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے سازش کر کے کیتھولک میں ایک اور فرقہ پیدا کیا، پروٹسٹنٹ، اور اس سے سود کی حلت کا فیصلہ صادر کیا، فتویٰ حاصل کیا عیسائی دنیا سے۔ تو یہ ایک عام سادہ سا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح ہمارے بڑوں نے فرمایا بہت بڑا مسئلہ ہے سود کا، اور یہودی جو ہیں پوری دنیا کو اپنی معاشی ظالمانہ شکنجوں میں انہوں نے کس لیے ہیں۔ تو اسی حوالے سے یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرح فرمایا کہ یہاں جو ہے حق اور طاقت میں وہ توازن ہمارے اداروں میں نہیں ہے، حق کو حق نہیں سمجھتے، طاقت کو حق سمجھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر میدان عمل میں کون ہوتے ہیں؟ آپ لوگ یہاں صرف تقاریر پر اکتفا نہ کرے براہ کرم، جب میدان عمل سچتا ہے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ عدالت وہ فیصلے نہیں کرتے، وہ فیصلے کس طرح کریں گے؟ کس کے لیے عدالت رات کے وقت کھولتے ہیں؟ جس کے پیچھے قوت ہو۔ تو آپ کے ساتھ قوت نہیں ہے، ہم پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ قوت نہیں ہے، اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے۔ تو آپ فیصلہ کریں آج کہ جتنے پاکستان کے مسلمان ہیں وہ سب نکلے عدالت کے سامنے بیٹھ جائے کہ کسی جج کو باہر نکلے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک آپ یہ فیصلہ نہ صادر نہ کرے کہ سود حرام ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے پاکستانی عوام کو نکالیں گے اور ان عدالتوں کو مجبور کرائیں گے، کیا وفاقی شرعی عدالت نے غلط فیصلہ صادر کیا ہے؟ تو دنیا والے مانتے عقلاً بھی سود حرام ہے۔ اب اس پر میں تو تقریر تو نہیں کر سکتا، دلائل تو نہیں دے سکتا، عقلاً بھی سود حرام ہے۔ اور یہ جو جس کے کج ذہن ہے عقلی دنیا میں، تو وہ تو یہی دلیل دیتے ہیں انما البیع مثل الربا، وہ تو یہی دلیل دیتے ہیں کہ یہ بیع بھی اس لیے حلال ہے کہ ربا کے مانند ہے۔ یعنی ربا تو اتنا حلال ہے، اکثر تشبیہ کی بنیاد پہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ربا جو ہیں اتنا حلال ہے کہ سود اس طرح ہے، اس لیے یہ بیع اس کی طرح ہے، یہ تجارت اس کی طرح ہے، اس لیے تجارت بھی حلال ہے۔ تو تجارت کی تشبیہ سود کے ساتھ دیتے ہو، کہتے ہیں سود تو اتنا حلال ہے کہ اس کی وجہ سے بیع بھی حلال ہے۔ تو بھائیو وہ تو یہی کہتے ہیں، وہ تو دلائل پہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں گھر کرایہ پر دیتا ہوں اس پر کرایہ لینا جائز ہے، تو پیسے اگر آپ کو دیتا ہوں اس پر کرایہ لینا کیوں کر جائز نہیں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں۔ تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر میں تجارت میں ایک چیز 1000 روپے پر خرید لیتا ہوں تو اس کو 1100 پر فروخت کر سکتا ہوں، تو میں اپنے پیسوں کو کیوں اضافے کے ساتھ فروخت نہیں کر سکتا؟ تو وہ تو یہ دلائل دیتے ہیں، لیکن وہ فرق نہیں کرتے۔ اور فرق ہے، دیکھو یہ جس مثلا جنس جو اشیاء ہے، موٹر ہے، یہ کار ہے، یہ جو پرانا ہو ایک نیا ہو تو اس کی ویلیو میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن نوٹ نیا ہو یا پرانا اس کی ویلیو میں فرق آتا ہے؟ تو اس کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب نوٹ پرانا ہو یا نیا ہو اس کے ویلیو میں فرق نہیں آتا، تو آپ کو میں نے پیسہ 1000 روپے کا نوٹ دیا، 6 مہینے کے بعد میں آپ سے واپس لیتا ہوں، وہی نوٹ وہی کام کرتا ہے جو 6 مہینے پہلے کرتا تھا۔ لیکن ایک موٹر کار میں نے آپ کو آج دے دیا، 6 مہینے کے بعد اس طرح وہ نہیں ہوگا، 6 مہینے کے بعد اس کا ویلیو تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح زر میں اور اشیاء میں فرق ہے، اور اسی طرح زر اور نقد تعین تو قبول نہیں کرتا اور دوسرے تمام اجناس تعین قبول کرتا ہے، تو پھر ان کے معاملات میں احکام میں اسی بنیاد پر فرق ضروری ہے۔ اور اس لیے ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ اگر میں جب نوٹ کے ویلیو میں فرق نہیں آتا، نئے نوٹ اور پرانے نوٹ میں اس میں فرق نہیں آتا، اشیاء کے ویلیو میں فرق آتا ہے، تو اسی بنیاد پر اگر آپ پیسے کسی کو دیتے ہیں اور وہ پیسے تو آپ کو واپس کرتے ہیں،
تو اس کے ویلیو میں فرق نہیں آیا تو اس پر اضافہ اس لیے ناجائز ہے. تو اسی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ سود عقلاً بھی حرام ہے، نقلاً بھی حرام ہے. ایک مسلمان کے لیے تو یہ صرف یہی کافی احل اللہ البیع وحرم الربا. لیکن وہ لوگ جو عقل کو مانتے ہیں، اسلام کو، مذہب کو نہیں مانتے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ اسمبلیوں میں ہیں، یاد رکھو وہ سود کو حرام نہیں سمجھتے، وہ مذہبی کارڈ کو حرام سمجھتے ہیں، وہ شراب کو حرام نہیں سمجھتے. وہ اس لیے آپ علماء کو، دیندار طبقات کو، ان سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان طاقت کے اداروں کو مضبوط کرو، اور یہ تب مضبوط ہوں گے کہ وہاں ہمارے پش پر آپ کڑے ہو. اگر آپ ہمارے پش پر کڑے نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہمیشہ ہر بجٹ میں صورت کے سود پر دلائل دیتے ہیں، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو کیا یہ صرف مولویوں کی بات ہے؟ آج یہ بڑے بڑے ہمارے فرموں کے مالک بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ایوان ہائے تجارت اور صنعت کے جو سربراہان بیٹھے ہیں، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج غلام علی صاحب ہمارے، آپ جانی پہچانی شخصیت ہے کاروباری دنیا میں، تو آپ آج یہاں جو جمع ہوئے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں نے تو خود حج کے حوالے سے جو ہمارا رفائی فنڈ ہے، میں نے صاف پہلے دن سے ان کو کہا ہے کہ سود اس پر 1 روپے نہیں لیا جائے گا، اور اس کو حلال اکاؤنٹ میں رکھ دیے. تو ہم تو اپنی اقدامات کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا، تمام جو وفاقات ہیں میرے ساتھ بیٹھ گئے تھے، اور یہ تقی عثمانی صاحب ہمارے بہت عظیم شخصیت، انہوں نے جو کچھ کہا تھا اسی کی بنیاد پر جالندی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اسی کے ہدایات پر ہمارے جتنے وفاقات کے سربراہ ہیں، انہی کی ہدایات پر ہم نے سمری تیار کر کے وزیر اعظم کو بھیجا ہے. اور مولانا صاحب سے یہی درخواست پہلے بھی ہم نے کیا ہے، انہی کے کہنے پر ہم نے سب کچھ کیا ہے. انشاءاللہ العزیز مدارس کے وہ تمام مسائل حل ہوں گے جو آج آپ کو خدشات ہے. آپ کے اکاؤنٹ بھی کھولیں گے، آپ کے سارے مسائل حل ہوں گے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ اور اپنی خانقاہ کی طرف واپس چلے جائے. نئی عوام کو اپنے ساتھ ملا کر، اور ان لوگوں پر جو ہیں